As part of education and social change, we move on today to education and democracy. So we see that the higher the education level of a country, the more likely it is to be a democracy. That's one, let's say, proposition which has emerged out of, let's say, empirical evidence کہ جہاں ایجوکیشن جن ملکوں میں زیادہ ہے وہاں ڈیموکریسی ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. یہ ایک ہے، لیکن اس کے برعکس بھی بہت ساری ایویڈنس ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں جہاں کہ ایجوکیشن زیادہ ہونے کے باوجود ڈیموکریسی کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ریلیشن شپ اس لیے نظر آتا ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی موسٹ امپورٹنٹ سنگل فیکٹر differentiating those giving democratic responses from the others has been education. وہ اس لیے کہ ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر کین بی ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو، ڈفرینٹ اسکالرز ہیں، ڈفرینٹ تھیریز ہیں. ایک تھیری کو دوسری تھیری ریبٹ کرتی ہے، اور جب ریبٹ کرتے ہیں تو تھیری ایکچولی بیس ہی لاجک پہ کرتی ہے، بیس ہی آرگومنٹ پہ کرتی ہے. تو اگر آرگومنٹس پہ بیس کرتی ہے اور تھیریز بنتی ہیں، چیلنج ہوتی ہیں، ڈیمالش ہوتی ہیں، نئی تھیریز آتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اٹ از بیسڈ آن ریشنالٹی، اٹ از بیسڈ آن ریزننگ، اٹس بیسڈ آن لاجک. اب جب لاجیکل باتیں آئیں گی ایجوکیشنل پروگرام میں، ایجوکیشنل سسٹم میں، تو اٹ بیکمز پارٹ اینڈ پارسل آف دی تھنکنگ آف دا پیپل، پارٹ اینڈ پارسل آف دی ہیبٹس آف دا پیپل، تھنکنگ ان کے رہن سہن کا حصہ بن جاتی ہیں. دیر فور ڈیموکریٹک ریسپانسز میں ریلیٹ ٹو بلیفس آن ٹالرنس فار دی اپوزیشن. تھیری آپ کی ہے، اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، آپ جو تھیری بنا رہے ہیں وہ ریزننگ لاجک کے بیسس پر ہے، جو اس کو چیلنج کر رہا ہے اگین گیونگ کاؤنٹر کائنڈ آف آرگیومنٹس وہ بھی ہے. تو اس طریقے سے وی ٹرائی ٹو لیٹ اس سے چیلنج ایچ ادر، ایکسیپٹ ایچ ادرز ویو پوائنٹس. اگر ان کا لاجک لیٹ اس سے سپورٹڈ بائی ایویڈنس ہے تو ہم اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ پیپل with education become open-minded, open to change, open to accept new ideas, open to accept new, let us say, viewpoints. Therefore ہم یہ کہہ سکتے ہیں that people's attitudes, feelings for multi-party as against one-party system، یہ democratic responses آئیں گے if we see that the education is there. So we can see that the higher one's education, the more likely one is to believe in democratic values and support democratic practices. Democratic practices میں یہی بات ہے کہ we try to take everybody on board by taking their viewpoints. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر بن سکتا ہے. So we see that studies indicate that education is more significant than either income or occupation for this democratic kind of, let's say, values, democratic kind of approaches. So the working class and the less educated tend to be more authoritarian in their attitudes. تو وہ چونکہ آرگومنٹ کے لیے نالج چاہیے، نالج اگر کم ہے تو ہم پھر امپوز کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ویو کو، لاجک اس میں کم ہوگا، آئے گا نہیں. تو اس لیے جب امپوز کریں گے تو ہماری اپروچ جو ہے وہ اتھارٹیرین قسم کی ہوگی. اور اگر اتھارٹیرین قسم کی اپروچ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وی ووڈ لائک ٹو فیور دی ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل اینڈ ریلیجس گروپس. دیٹس دی آؤٹ کم آف دیٹ. So there is some evidence that students at college become more liberal in the sense of being more sophisticated and independent in their thinking. تو جیسے جیسے ایجوکیشن کی لیول بڑھتی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے
اور کالج لیول پہ تو ڈیفینیٹلی بہت سارے اوپن چیزیں آ جاتی ہیں، سبجیکٹ کا چوائس اوپن آ جاتا ہے، کلاس میں اوپن ڈسکشنز ہو جاتی ہیں. تو وی سی دیٹ دیر آر مور چانسز آف بینگ لیٹس سے فالوئنگ ڈیموکریٹک ویلیوز if the education is at a higher level. تو وہاں پر فریڈم کی بات آ رہی ہے، انڈیویجول فریڈم کی بات آتی ہے، انڈیویجول ویل بینگ کی بات آتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ویو پوائنٹس کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں، اینڈ دین دیٹ بیکمس پارٹ اینڈ پارسل آف ونس سیلف، ونس ویلیوز. So still it seems that it takes extremely high doses of education to establish the relationship between education and democracy. تو یہ ایک بات نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ہمیں کاؤنٹر جو ہیں ایگزامپلس بھی نظر آتی ہیں. So we see that examples of nations like Germany in the past which have combined a high level of literacy, لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں ٹوٹیلیٹیرین کائنڈ آف گورنمنٹس بھی رہی ہیں. تو یہ کنٹراڈکشن جو ہیں یہ ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کو ہم کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں، اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. بیکاز ایجوکیشن افیکٹس دی مائنڈز آف دا پیپل. لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایجوکیشن از مور لائک کلچرل امپیریلزم. تو اس کے ایجوکیشن کے تھرو دوز ہو آر رولرز دے کین رول دا نیشن، بیکاز جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں کا اگر کریکولم ہے یا مٹیریل جو دیا جاتا ہے، اف اٹ از اے کنٹرولڈ، سینٹرلی کنٹرولڈ، تو پھر وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جو گورننگ لوگ ہیں، وہ اس میں وہی ڈالیں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹوٹیلیٹیرین اپروچ کو فالو کر رہے ہیں یا ڈیموکریٹک اپروچ کو فالو کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیر از اے کلوز افینٹی ریلیشن شپ بٹوین predominantly scientific and technological emphasis in education and totalitarian governments. اب یہاں پر اگر ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ ہے تو ان کی ایجوکیشن تو ہوگی، لیکن ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوگی کمپیئرڈ ود دی ایجوکیشن ان دا ڈیموکریٹک کائنڈ آف لیٹس سے ریجیمز اور سوسائٹیز. تو یہ جو ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ ہوگی، دے وڈ لائک ٹو انکلکیٹ کنفارمٹی. They would like to inculcate submissiveness. We will expect that they want the, let's say, younger generation to be loyal to the state without any questioning. So uncritical loyalty to the state is expected. اور وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے اسی قسم کی بات ان بچوں کے دماغ میں ڈالیں گے. وہ وہی بات جیسے کہ فریرے نے کہا تھا کہ بچوں کا جو مائنڈ ہے دیٹ از مور لائک اے بینک. آپ اس میں کیا جمع کروا رہے ہیں، کس قسم کی ایجوکیشن اس میں ڈال رہے ہیں. جس قسم کی ایجوکیشن ان کو ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اسی قسم کا رزلٹ ہمیں ملے گا. سو وی سی آن دی ہول اٹ از ناٹ دی ایجوکیشن ایز سچ، rather how it is used as a means to support any kind of a political system. So education is a tool, is a means to let us say have any kind of political system. So emphasis in the schools has been on the indoctrination of pupils in conformity and obedience as well as in love for the political system. اب یہاں پر بات وہی آ رہی ہے کہ education may not be the only factor, there could be other factors as well.